اس کو نقصان پہنچانا، یہ سمجھ لیں کہ دین کے شاعر کو نقصان پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پروٹیکشن کریں. لیکن بہرحال دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے تانے بانے کہاں سے ہیں اور اس کی صحیح تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ معاملہ بھی اس کو دبا دینا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کس نے کیا، کس کے ایما پر ہوا، اور کس ایجنڈے کے تحت اس کام کو کیا گیا ہے، اسلام اور پاکستان کو خاص طور پر بدنام کرنے کے لیے. اس وقت شہر میں جو بدترین صورتحال ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 25,000 مین ہول ایسے ہیں جن پر ڈھکن نہیں ہے. آپ جائیں ایک ایک یو سی میں میڈیا کو دعوت دیتا ہوں اور ایک سروے کر کے دیکھیں، اور ان سرویز میں آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی جگہوں پہ رنگ نہیں ہے اور ڈھکن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ نشئی لے جاتے ہیں. او بھائی، نشئی لے جاتے ہیں تو ان کو نشئی بنا کون رہا ہے؟ یہ حکومت نشئی بنا رہی ہے نا. لوگوں کو روزگار نہیں دو، تعلیم نہیں دو، نشے کے منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پولیس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. تھانے کی مرضی کے بغیر کوئی منشیات کا اڈا 4 دن چلا کے دکھائے. اگر کوئی اچھا ایس ایچ او ہے بھی تو کہتا ہے بھائی میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، مجھے نوکری کرنی ہے. اول تو جس طرح کی بھرتیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں کسی کو کوئی غرض ہی نہیں ہے. تو یہ منشیات کے اڈے چلاؤ، لوگوں کو تعلیم نہیں دو، لوگوں کو روزگار نہیں دو، صحت کے مواقع نہیں دو، اور پھر اس کے بعد حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرو. اینٹی تھیفٹ محکمہ ہوتا ہے نا ہر جگہ پر، وہ کیوں نہیں کام کرتا؟ یہ تو گٹر کے ڈھکن ہے. یہ جو پلوں کے اوپر سے سریے نکال رہے ہیں، اس کے لیے تو سٹی وارڈن رکھے گئے تھے. 6-7 ہزار کی بھرتیاں ہیں. یہ تو یہ ہیں کہاں وہ وارڈن؟ یہ کسی وزیر کے گھر پہ کام کر رہا ہوگا، کسی مشیر کے گھر پہ کام کر رہا ہوگا، کسی افسر کے پاس ہوگا، یا آدھے پیسے دے رہا ہوگا، آدھے تنخواہ لے رہا ہوگا. قوم کے پیسے سے ان لوگوں کو بھرتی کیا جائے اور یہ اپنے حصے کا کام ہی نہ کریں. تو یہ جو ڈھکن نہیں لگے، کس کی ذمہ داری ہے؟ اس لیے یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. ابھی تو ان کی مدت پوری ہوئی ہے، عملہ تو انہی کا چل رہا ہے. ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ 15 سال سے برسر اقتدار پارٹی پیپلز پارٹی کے یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، جس کو ابھی انہوں نے کارپوریشن بنایا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ گٹروں کے اوپر رنگ بھی ہوں اور ڈھکن بھی ہوں، سیوریج کا نظام بھی درست ہو. اگر منتخب لوگ بار بار ریکوزیشن دیتے ہیں اور واٹر بورڈ اس پر کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب، اور بار بار لکھتے ہیں، ہم نے خود لکھا تھا ابھی کہ خطرہ ہے، بچوں کو خطرہ ہے، تو یہ کہہ کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ نشئی لے جاتے ہیں. کتنے نشئی لے جا کے کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ بھی تو بیچتے ہیں نا. ان میں سے آدھے تو بکتے ہیں دوبارہ، وہ بھی تمہارے پاس ہی آتے ہیں، دوبارہ تمہارے کھاتوں میں چلے جاتے ہیں اور واپس نشئیوں کے ذریعے تمہیں مل جاتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ واٹر بورڈ کا عملہ یہ کس لیے ہے؟ اور یہ واٹر بورڈ میں جو کرپشن کا دھندا چل رہا ہے، اس دھندے میں آپ ٹینکر مافیا موجود، جعلی کنیکشن موجود، سیوریج کے نام پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہے. برساتی نالوں کی صفائی وہ الگ کے ایم سی نے کی تھی، پچھلے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے، کروڑوں روپے قوم کے خرچ ہو گئے لیکن نالوں کی صفائی نہیں ہوئی. تو آپ یہ بتائیں، یہ قبضہ میئر صاحب بھی بتائیں، واٹر بورڈ بھی بتائے، یہ تو سب با اختیار لوگ ہیں. اب جو اس وقت بلدیہ ہے وہ با اختیار ترین بلدیہ ہے پاکستان کی ہسٹری کی، اس لیے کہ تمام حکومتوں میں یہ شامل، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور پورے قبضے کے ساتھ. اس کے بعد اگر شہر میں ہزاروں گٹر جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور ہر وقت یہ امکان موجود ہے کہ بچے گر جائیں، بوڑھے گر جائیں، عورتیں گر جائیں. آپ نے دیکھا تھا ان کی ٹاؤن میں بس سے اتری خاتون سیدھی گٹر کے اندر چلی گئی. گلشن اقبال میں 3.5 مہینے ہو گئے ابھیان، لڑکا آج تک اس کی باڈی نہیں ملی ہے. ایک امید پر ان کے والدین زندہ ہیں کہ کاش کہ وہ بچہ کہیں سے نکل گیا اور ندی میں پہنچا اور کسی نے نکال لیا ہو. آپ سوچیں تو صحیح اس کرب کا کیا عالم ہوگا جس میں اس کے ماں باپ اس وقت موجود ہیں. اس نعمان ابڑو کے والد رحمت اللہ پر، اس کی رحمت اللہ کی بیوی پر، یعنی بچے کی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت. 2.5 سال کا بچہ پاکستان کا شرٹ پہنے ہوئے 14 اگست منا رہا تھا اور اس کے اندر گر گیا، اور کس طرح اس کو نکال رہے تھے. ان کے بچے نہیں ہیں جو ساری چیزوں پہ قابض ہیں. آپ کے خیال میں کیا کہ ان گٹر کے ڈھکنوں کے ٹینڈر جاری نہیں ہوتے؟ کیا اس کا بجٹ نہیں ہوتا؟ پورا بجٹ ہوتا ہے، ٹینڈر بھی ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا تو وہ کام نہیں ہوتا. کون ذمہ دار ہے؟ میئر صاحب ذمہ دار ہیں نا. ان کے پاس تو اب اس کا چارج بھی آ گیا. انہوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ نعیم الرحمان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو واٹر بورڈ کا چیئرمین ہوں. اب تو بتائیں نا چیئرمین صاحب کہ یہ کیا ہے دھندا.
کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ کس پر الزام دیں گے آپ؟ کس کے خلاف ہم FIR کٹوائیں اس نعمان ابڑو کی 2.5 سالہ ابھیان کی اور اس خاتون کی کہ جو اورنگی میں گری، اور کتنے بچے ہیں اس طرح سے جو نالوں میں ڈوب رہے ہیں؟ ہے کوئی پوچھنے والا یہاں پر؟ تو براہ راست ان کی ذمہ داری ہے، اور منتخب نمائندوں کو تو حال انہوں نے یہ کر کے رکھا ہے، انہوں نے یہ کر کے رکھا ہے کہ اس وقت وہ اپنے طور پر کوئی چیز خرچ ہی نہیں کر سکتے، ٹرانزیشن پیریڈ کو لمبا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ٹرانزیشن آفیسر کو درخواست دیجئے، چھوٹا سا بھی کام ہو تو وہ بادشاہ سلامت اپروو کریں گے تو آپ کو چارانی کی کوئی چیز مل جائے گی۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن کے چیئرمینوں کے ساتھ، آپ نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہوا ہے، آپ نے ان کے UC چیئرمینوں کو بھی بے اختیار بنایا ہوا ہے، سارا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور آپ یہ بتائیے کہ آئین کہاں گیا، قانون کہاں گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ کہاں گیا؟ فیصلے میں لکھا ہوا ہے ان کی آرٹیکل 140A کے تحت ڈیوالو کریں آپ۔ اب اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈیوالو نہیں ہوتی ہے اور ٹاؤن چیئرمین کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کاروائی کر سکے، اگر کچرے کا پورا نظام اس کے ماتحت نہیں ہوتا، سیوریج کا نظام اس کے ماتحت نہیں ہوتا، واٹر بورڈ کا پیرلل سسٹم الگ چل رہا ہوتا ہے، سیوریج کا الگ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بلدیاتی نمائندے کیا کریں گے؟ تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو سپریم کورٹ کی شدید وائلیشن ہو رہی ہے، ہمارا کیس موجود ہے ہائی کورٹ میں، کیس کی امپلیمنٹ ہم کوشش کریں گے کہ کاش کہ ہماری عدالتوں کو اس کا موقع مل جائے کہ کروڑوں لوگ جو پریشان حال ہیں ان کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ ہو اور وہ فیصلے کر سکیں صحیح طریقے سے۔ ہم نے ٹرانزیشن کے حوالے سے بھی کیس کیا ہوا ہے، تو اس لیے ابھی پتہ چلا ہے کہ ہب ریور سے، ہب ڈیم سے جو پانی ہمیں ملتا ہے وہ اوور فلو کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پانی اوور فلو کرے اور 100 ملین گیلن روزانہ پانی ہم لیں تو 3 سال تک کراچی میں 100 ملین گیلن پانی مل سکتا ہے۔ اب تو یہ اوور فلو ہی رہتا ہے ہر گرمی میں، لیکن جو 100 ملین گیلن کی کینال ہے جو افغانی صاحب کے زمانے میں مکمل ہوئی تھی، اس سے جو پانی پہنچ پاتا ہے ان کے بقول وہ 60% ہے، یعنی 60 ملین گیلن 6 کروڑ گیلن، جبکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اور یہ 40% جاتا کہاں ہے؟ پانی تو نکلتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ پانی ہوتا ہے لیکن ٹینکروں میں جاتا ہے، پانی ہوتا ہے لیکن جعلی طریقے سے انڈسٹری میں بکتا ہے، لوگوں کے نلکوں میں نہیں آتا۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو کروڑوں اربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں اس کی ریویمپنگ پہ، اس کو بنانے کے مینٹیننس کے نام پر، ایک بڑا کنڈا ڈال دیا کسی نے، سوراخ کر کے پانی وہاں سے نکالا جاتا ہے، ایک بڑے سوراخ کی وجہ سے وہ جو ہے نہر، اس میں پانی ٹوٹ گئی ہے وہ نہر، اور پانی کی سپلائی اس وقت کراچی کو ہب ڈیم سے بند ہو گئی ہے، ہب ڈیم اوور فلو کر رہا ہے اور پانی کی سپلائی بند ہو گئی ہے۔ یہ ہے پیپلز پارٹی، یہ ہے ہمارے قبضہ مہر، اور یہ ہے اور کارپوریشن، اور یہ ہے ان کی 15 سالہ کارکردگی۔ اس پر یہ کراچی کو ڈیل کر رہے ہیں، اور اگر ان کے خلاف بات کرو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو بات بھی ہوگی اور مزاحمت بھی ہوگی۔ تمہیں کراچی کے لوگوں کو حق دینا پڑے گا، اس لیے ان تمام چیزوں کو درست کیا جائے۔ اور اتنی ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں روز کے، آدمی کس کس بات پر۔ ابھی 2 دن پہلے جان محمد مہر، ہمارا زبردست قسم کا ایک صحافی تھا سکر، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اس نے بہترین قسم کی رپورٹنگ کی تھی، اور خاص طور پر کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف اور پکے کے ڈاکوؤں کے خلاف ایک کیمپین سی بنائی تھی، اور اس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ میں صحافتی تنظیموں اور بڑے بڑے صحافیوں سے کہتا ہوں جو اینکرز بن کر پورے پاکستان کی قسمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ایشو کو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ صحافی میڈیا کے اوپر آزادی رائے کی بات کرنے والے، اس لیے کہ وہ حکومت کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ حکومت کے ڈاکوؤں کے ساتھ مراسم پر بات کر رہا ہے، اس لیے اس کو قتل کر دو۔ تو اس پر سب کو دیکھنا ہوگا، یہ اس طرح سے نہیں انسانوں کی آوازیں دبا سکتے ہو۔ تو اس لیے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں جو وہاں پر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور حکومت ہی کا کام ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کرے۔ یہ حال ہے سندھ میں کہ ابھی وہیں سکر کے قریب، پنو عاقل کے قریب کی بات ہے نا، کہ سینکڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکلوں پہ بڑی بڑی گنیں لے کر تھانے کے سامنے سے لوگ گزر کر گاؤں میں گئے اور وہاں سے عورتوں کو اغوا کر کے لے گئے، فائرنگ کرتے رہے، دن دہاڑے کام کیا۔ یہ ہے سندھ جس پر 15 سال سے حکمرانی، اور اس پر بلاول بھٹو فرماتے ہیں کہ ہماری اس کارکردگی کے نتیجے میں پورا پاکستان ہمیں ووٹ دے گا۔ تمہیں پورا پاکستان جو کرے گا وہ کرے گا۔ بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، اب سندھ بھی تمہارے لیے تنگ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب عوام میں یہ شعور تم روک نہیں سکتے ہو۔